الحمد لله رب العالمين۔ کہتے جی کہ میں بے اولاد ہوں، تو اولاد جن کی ہوتی ہے وہ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ان کے لیے دعا بھی کرے گی، ان کے لیے بخشش بھی مانگے گی۔ تو میرا کیا ہوگا؟ تو صدقہ جاریہ صرف اولاد تو نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے انقطع عمل و عمل رک جاتے ہیں، لیکن الا ان ثلاث، تین چیزیں جاری رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کہیں پانی کا انتظام کر گیا، جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کسی کو علم پڑھا گیا، عالم بنا گیا، قرآن پڑھا گیا، وہ جب تک آگے پڑھاتے اس میں ثواب چلتا ہے۔ اولاد دی تو دین کا کام کرو، تو صدقہ جاریہ تمہارا بھی بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ نماز جنازہ جہری ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ زور سے جنازہ پڑھایا جائے، کیونکہ آج کل بڑے بڑے مجتہد پیدا ہوئے ہیں، ان نے کوئی مسئلہ ڈھونڈ لیا ہوگا، لیکن ان کے والدین کا بھی بغیر آواز کے پڑھا گیا۔ یہ تو ابھی نکالا ہے نا مسئلہ۔ پاکستان میں ایجنٹ سے ویزا لگوایا، اس نے احرام جیتا ہے ایئرپورٹ پر باندھ لینا، یعنی ایجنٹ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے وہ، کیونکہ آپ نے ٹکٹ اس سے لی تھی، مسئلہ بھی اسی سے پوچھنا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کو بکری پڑ گئی، ایک بکری دم 400 ریال، جا کے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے وصول کرو کہ میں نے تیرے مسئلے پہ عمل کیا تھا، جتنے احرام باندھا تھا، مہربانی کر کے میرے دم کے پیسے دو، تاکہ آئندہ تو لوگ ان کو دھوکہ نہ دیں۔ اصل وجہ ہے کہ ایجنٹ مسئلے نہیں بتاتے، وہ قانونی شکل دیکھتے کہ وزٹ ویزا ہے یا بزنس ویزا ہے، اس کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں سے احرام نہ باندھنا، وہیں جا کے باندھ دینا، تاکہ وہ تمہیں آگے جان نہیں دیں گے، پھر واپس کر دیں گے۔ اس کا بھی حل ہے کہ آپ نیت وہاں سے کر لیں، احرام نہ باندھیں، جتنا گزر کے احرام باندھیں، تو آپ کو عمرہ بھی ہو جائے گا، دم بھی نہیں پڑے گی۔ بھائی زناکاری اور بے نماز ہے بیماری، اس سے تعلقات نہ رکھے، دور ہو جائے، اس کو نصیحت کریں، نہیں مانتا آپ الگ ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سماکم المسلمین، تو تم فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے، یہ بھی فرقے ہیں۔ اللہ کے بندے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کے نیا فرقہ بنایا جائے، وہ ہوتا ہے تفرقہ۔ اگر سارے اسی دین کے تابع ہیں وہ تو فرقہ نہیں ہے، نام رکھنے سے تو فرقہ نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی حنفی ہے وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھائے گا، تو شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ بھی نماز کا، روزے کا، سب کا حکم دے گا۔ یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے وہ ہیں جو دین کو چھوڑ کے فرقے بنے، جیسے کہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ یہ تمہیں کہتے بتا رکھا ہے کہ حنفی شافعی بھی فرقہ ہوتا ہے؟ کیا حضور نے قاتل اور منافق کی شفاعت کے بالکل کریں گے؟ صرف اہل بدعت کی شفاعت نہیں کریں۔ اور منافق وہ جو اسلام جیسے عقیدہ ظاہری کفر، ایمان اندر کفر، اس کی تو وہ تو کافر ہوا نا۔ ایک ہے منافق عملی، اس کی شفاعت کریں گے۔ زانی اور قاتل کو دنیا میں سزا ہوگی، ہاں بالکل، گناہ معاف ہو جائے گا، اس کے لیے وہ طہارت ہے، پاک ہو گیا گناہوں سے۔ اس لیے صحابہ غلطی ہوتی تو آگے کہتے تھے طہرنی، حضور مجھے پاک کریں۔